یعنی یہ معاملہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے سامنے ہے. اب چینی کے معاملے کو لے لیجئے, مطلب غضب خدا کا. یعنی کچھ چیزوں پہ ہم کہتے ہیں ڈالر کی مصیبت پڑ گئی ہے اس لیے کہ کیا کریں, ہماری کرنسی تھوڑی ہے, وہ تو باہر کی ہے, تو اب کیا کریں. ہم کہتے ہیں تیل مہنگا ہو گیا, بھائی کیا کریں, ہم تھوڑی پیدا کرتے ہیں, ہم کون سا کوئی تیل پیدا کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہیں. باہر مہنگا ہو گیا تو یہاں بجلی مہنگی ہو گئی, بھائی کیا کریں. وہ آئی پی پی سے معاہدے ہی ڈالرز میں, اور ڈالر مہنگا ہو گیا تو یہ ہو گیا. وہ بھائی جان چینی تو آپ خود پیدا کرتے ہیں نا, سرپلس سے پیدا کرتے ہیں, وہ آپ پیدا کرتے ہیں, سرپلس پیدا کرتے ہیں, اتنی سرپلس پیدا کرتے ہیں یا اگاتے ہیں جو بھی کہہ لیجیے, کہ وہ آپ اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. پھر کچھ دنوں بعد کہتے ہیں یار زیادہ ایکسپورٹ ہو گئی تو ابھی امپورٹ کر لو ذرا, پھر امپورٹ ہوتی تو مہنگی ہو جاتی ہے. مطلب یہ اس طرح تو کوئی پرچون کی دکان نہ چلے اس طرح. یہ کمال ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ جب اس بارے میں پوچھا گیا, بلکہ آپ ابھی ذرا وقت کم ہے تو احسن اقبال صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ نوید قمر صاحب منسٹر ہوا کرتے تھے اس کے, تو آپ ان سے ذرا پوچھتے تو مہربانی, وہ بتا سکیں گے. نوید قمر صاحب سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا بھائی وزارت تجارت, وزیر تجارت ہے نا, اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا, یہ کابینہ کی متعلقہ کمیٹی کا فیصلہ ہوتا تھا, تو گورنمنٹ کا فیصلہ تھا, میرا ایسے کیا لینا دینا. شبر زیدی صاحب سے ہم نے اپنے پروگرام میں پوچھا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, آج سے 5-7 دن پہلے جب یہ مسئلہ اتنی لائم لائٹ میں آیا نہیں تھا, جب ایسا سر اٹھا رہا تھا, تب ہم نے شبر زیدی صاحب سے پوچھا کہ کیا ہو رہی ہے آپ پچھلے ہفتے. انہوں نے کیا کہا, کیا وجہ بتائی اس کی, دکھائیے گا. یہاں سے ٹرک پہ لے کے جا رہے ہیں اور ازبکستان بیچ رہے ہیں. آپ کا مسئلہ اسمگلنگ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آج ازبکستان کے بازار میں پاکستانی چینی کتنے روپے کی بک رہی ہے؟ 300 روپے کلو. پاکستان میں پرائس ہے میکسیمم 150 روپے کلو, 150 روپے کلو مل رہی ہے. اسمگل ہو رہا ہے, اسمگل ہو رہا ہے. جب مل سے شوگر نکل جاتی ہے, اس کے بعد شوگر میں کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. شوگر کی اگر 100 ملیں ہیں, ایک ڈسٹریبیوٹر بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. جب مل سے شوگر نکلتی ہے اس کے بعد اس کا کوئی ریکارڈ کیش کا نہیں ہے. میں ٹریک اینڈ ٹریس لگوا کے آیا تھا, کل بلائیے FBR والے کو, اس سے پوچھو کیا شوگر کا ٹریک اینڈ ٹریس چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا, جعلی اسٹیمپ چل رہی ہے. یہ ہے مسئلہ. اب یہ کمال ہے ویسے, یہ آپ نے سن لیا اور انہوں نے کہہ دیا. پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن کی اتھارٹی ہے FBR, اس کا سابق سربراہ ٹیلی ویژن پہ لائیو چیلنج کر کے جا رہا ہے کہ میں نے ٹریک اینڈ ٹریس. بھائی ہم کہتے ہیں نا ڈاکیومنٹ ہوگی تو پھر ٹیکسیشن ہوگی نا, جو ڈاکیومنٹ سے باہر ہے سسٹم, وہ تو پھر باہر ہی باہر ہے نا, پتہ ہی نہیں اس کا تو کچھ. وہ کہہ رہے ہیں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم میں لگا کر گیا تھا, فارمن چیئرمین FBR کہہ رہا ہے, اور کہہ رہا ہے میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ FBR والے کو بلا اور دیکھو کہ ابھی ہے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم یا نہیں. کہہ رہے نہیں, جعلی اسٹیمپ پہ چل رہی ہیں, یعنی جعلی اسٹیمپ پہ چل رہی ہیں. یہ اگین میں کہوں گا, کسی کوئی پرچون کی دکان کھلی ہو کسی گلی کے نکڑ پہ, اس میں اگر یہ 2 نمبری شروع ہو جائے نا, کہ ایک بندہ ایک سسٹم لگا کے جائے, دوسرا جعلی اسٹیمپ پہ لگا دے, تو اس دکان کا پھٹا بیٹھ جائے گا. یہاں ملک چل رہا ہے اس طرح اور چل رہا ہے. اب احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوید قمر صاحب نے کیا. یہ وہی نوید قمر صاحب ہیں جو شہباز شریف صاحب کو بہت پسند ہے. اتنے پسند ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے کر کہا کہ یہ بڑے زبردست وزیر ہیں یار, کیا بات ہے. نہیں دکھائیں ذرا, بھی دکھائیں. سید نوید قمر یہ کمال کے آدمی ہیں, بڑے بہت کام والے آدمی ہیں. یہ میں بلاول بھٹو صاحب کو کہوں گا کہ ان کو PML میں بھیج دیں. سبحان اللہ, ہم سے کہوں گا یہاں بھیج دیں. اور اب احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. شعیب نظامی صاحب کو ہم نے زحمت دی, آف کورس ہمارے بڑے زبردست کورسپونڈنٹ ہیں, فائنانس کے حوالے سے ساری اسٹوریز کور کرتے ہیں. ان سے پہلے میں کہوں گا مطلب آسان الفاظ میں سمجھا دیں مسئلہ کیا ہے, ایزیسٹ پاسبل ورڈ میں, کہ یہ کیا چکر کیا ہے. اور پھر وہ اس میں شوگر مل ایسوسیشن کی بات ہوتی ہے کہ جناب وہ کیا ہے کیا نہیں, تو ان کے چیئرمین بھی ہمارے ساتھ ہیں, عاصم غنی عثمان صاحب. شعیب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ ذرا بتائیں نا کہ آسان الفاظ میں سمجھا دیں چکر کیا ہے. مطلب میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ تو ڈالر بھی نہیں ہے, بجلی بھی نہیں ہے, IPP بھی نہیں ہے, وہ ہے جو ہم خود اگاتے ہیں, پیدا کرتے ہیں, وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے. یہ ہوا کیا ہے اس شوگر کرائسس میں جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں اس وقت؟ جی سر, جو اس وقت صورتحال ہے تقریباً $721 سے $730 جو ہے وہ پر بیرل پر ٹن اس کی پرائس ہے. اور یہ بڑھنے کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں جب بڑھی ہے تو پاکستان سے اسمگل ہو کے جو ہے وہ افغانستان کے راستے دوسرے ملکوں میں جا رہی ہے. ساتھ ساتھ جو اس وقت گڑ کی پرائس ہے KP میں تو وہ تقریباً 320 سے 350 روپے کلو ہے. تو یہ بھی ایک امپیکٹ ڈال رہی ہے پاکستان میں شوگر کی پرائسز کے اوپر, اور خاص طور پہ شوگر کی اسمگلنگ کے اوپر. وہ جو مہاورتن کہتے تھے میں مر جاواں گڑ کھا کے, وہ گڑ بھی مہنگا ہو گیا ہے, جس میں اگر مری جانا تو وہ وہی مہنگا ہو گیا ہے. اچھا اب اس کو جی بالکل, جو ECC کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اب ذرا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیں کہ یعنی کہ کیا یہ ہوا کہ مثال کے طور پر پاکستان میں چینی چاہیے 100 کلو, میں اس کو بڑا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں, 100 کلو چاہیے تھی چینی, اور
انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگی ہوئی تو پھر یہاں پر ایک آ گیا کہ بھائی ہماری ضرورت تو 50 کلو ہے، پیدا ہم نے 100 کلو کی ہے، تو اضافی 50 کا کیا کرنا ہے، اس کو باہر بیچ دیتے ہیں، زر معادلہ کم ہے، اور وہ باہر چلی گئی، اور وہ زیادہ ہی باہر چلی گئی، وہ جائز اور ناجائز دونوں طریقوں سے چلے گئی، اسمگل ہو کے چلی گئی، اور پھر پیچھے مصیبت پڑ گئی. یہ ایسا ہی ہوا ہے؟ جی جس وقت اس گورنمنٹ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت تقریباً $520 کا اس کا ریٹ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ 730 اس کا ڈالر کا ریٹ ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. ساتھ ساتھ جو اسٹاک اس وقت بتائے گئے تھے تقریباً 80 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ اس وقت ای سی سی کو بتائی گئی تھی جب یہ ایکسپورٹ کی جا رہی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا تقریباً 60 لاکھ ٹن ہماری جو سال کا استعمال ہے، 5 لاکھ ٹن ہم ہر مہینے استعمال کرتے ہیں، اور تقریباً 20 سے 22 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہمارے پاس سرپلس پڑی ہوئی ہے. اسی لیے جو ہے وہ پی ایس ایم اے بار بار حکومت پہ زور ڈال رہی تھی کہ اچھی پرائس ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیں، اور جو ای سی سی کو بتایا گیا تھا نومبر دسمبر میں وہ تقریباً 80 لاکھ ٹن اسٹاک کا بتایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب اپریل میں اس کی پرائس آئی تو اس کے بعد جو ہے یہ پرائس بڑھنی شروع ہوئی، اور پھر حکومت نے اس کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر پابندی لگائی، اور یہ کہا کہ جو 31 اگست تک ایکسپورٹ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی. تاہم اس کو بھی بین کیا گیا، تاہم سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا اس کی وجہ سے جو سندھ کا کوٹا ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ضرورت سے زیادہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے. اب چینی اتنی بھی نہیں رہ گئی کہ ہماری ساری لوکل کھپت پوری کر سکے، اس لیے ہم امپورٹ کریں. یہ ہوا یا کیا ہوا بعد میں؟ جی جو ابھی اگست میں جو ای سی سی کا پہلا اجلاس اس گورنمنٹ میں ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا تھا کہ 15 اگست تک ملک میں تقریباً 22,70,000 ٹن جو ہے وہ چینی موجود ہے، جو 31 دسمبر 2023 تک کے لیے کافی ہے. اب اس تمام صورتحال کے بعد جو ہے وہ جس طرح سے اس کی اسمگلنگ ہوئی ہے اور خاص طور پہ جیسے انٹرنیشنل پرائسز کا امپیکٹ آیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ جو ملک میں اس وقت اور شعیب اگر اسمگلنگ ہو رہی ہے شعیب صاحب یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذمہ داری پھر بارڈر فورسز جو بھی ان کی ہوئی کہ جناب کیسے غیر قانونی ایک چیز جائز ذریعے کے علاوہ کیسے ملک کی سرحدوں سے باہر جا رہی ہے، تو ایک تو وہ ذمہ داری ہوئی، اور دوسرا کیا نوید قمر صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ میری وزارت کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ تو متعلقہ کمیٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ ایکسپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، بین لگانا ہے، کب تک کرنا ہے. از ہی رائٹ ٹیکنیکلی؟ جی اصل میں جو ای سی سی ہوتی ہے وہ بیسک جو سمری ہوتی ہے وہ 2 منسٹریوں کی تھی جو کہ دونوں پیپلز پارٹی کے پاس تھی. ایک صنعت و پیداوار سید مرتضیٰ محمود اس کے منسٹر تھے، اور نوید قمر صاحب جو ہے منسٹری آف کامرس کو چیئر کرتے تھے. ان کی طرف سے جو ریکمنڈیشن آئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کیا تھا، اور جو حقائق بتائے گئے تھے وہ بھی یہی تھے کہ اس وقت ملک میں چینی سرپلس تھی. تاہم وہ تو ایک ایشو ہو گیا، لیکن ابھی جو اگست میں فیصلہ ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 23 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، اور 31 دسمبر تک کی جو ہے وہ اسٹاک میں موجود ہے. 15 نومبر تک جو ہے ہم کرشنگ کو شروع کر دیں گے، اور تقریباً 10 لاکھ ٹن چینی جو ہے ہمارے پاس سرپلس ہوگی. اسی لیے جو برازیل سے ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چینی امپورٹ کرنا چاہ رہے تھے 1 لاکھ ٹن، اس کو بھی روک دیا گیا تھا کہ اس سے یہ نقصان ہوگا کہ جو کاشتکار ہے اس کو قیمت اچھی نہیں ملے گی. تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت جو فیصلے کر رہی ہے یا جو اس وقت ماحول بن رہا ہے اس سے جو گنے کی جو چینی کی جو فی کلو قیمت تیاری کے وقت یا پیداواری لاگت جو ہے وہ تقریباً 180 سے 190 روپے تک پہنچ جائے گی، اور یہی وہ بیس ہے جس کی وجہ سے جو پچھلے سال 127 روپے تھی وہ اب 180 190 تک پہنچے گی، شاید 200 تک بھی پہنچ جائے. اچھا، اور یہ